من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المختار الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحامدين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين. غوث اعظم بہنے سرو ساما مددے قبلینی مددے کعبہ امام مددے امداد کن از بند ہم آزاد کن دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. مجرزان لنا افتاد کشتی ضعیفان شکستارات کشتی بحق قاوے عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین عالمی نارے یا غوث اعظم زنم زنگ شیخ احمد رضا خان قطب عالم زنم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم والعلم والحلم والحكم وآله وأصحابه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ شکر احسان کہ آج جمعۃ المبارکہ کے مبارک موقع پر ہمیں اپنے اس پاک اور مقدس گھر کی حاضری نصیب عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول مقبول فرمائے. عبادتوں میں لذتیں عطا فرمائے. پیشانیوں میں سجدوں کی طرف عطا فرمائے. جو بھی ٹوٹے پھوٹے اعمال سے حضور پیش کرے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے وسیلے سے انہیں بھی مقبول و منظور فرمائے. اور آج جمعۃ المبارکہ کی مبارک گھڑیوں میں کی جانے والی دعاؤں کو اللہ بنجد نباہ اہل بیت اطہار بالخصوص شہدائے کرب و بلا کے صدقے اور وسیلے سے درجہ قبولیت عطا فرمائے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو بندہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو منافقت سے ایسے پاک کر دیتا ہے جیسے پانی سے کپڑا پاک ہوتا ہے. تو نبی اور آل نبی کے بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والعلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. حضور بتائے رسول ہند الولی سرکار خواجہ غریب نواز اپنے دادا امام حسین کی شانیوں بیان کرتے ہیں. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین دین ہست حسین دی بلا ہست حسین سر داد نداد دست در دست یزید سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. درود پاک پڑھیں. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والعلم والحلم والحکم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک کلام میں ارشاد فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. کہ میرے بندو ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے. مطلب کلمہ پڑھا ہے تو امتحان تو دینا پڑے گا. اب جیسے آپ کی حیثیت ویسا آپ سے امتحان لیا جائے گا. اس لیے کہ دو تاکید کے ساتھ اللہ نے فرمایا. لام بھی تاکید کے لیے اور دونوں مشدد بھی تاکید کے لیے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ ضرور تمہیں آزمائیں گے. بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ کچھ دشمن کا خوف تم پر غالب کر کے. وَالْجُوعِ کبھی بھوکا رکھے. وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ کبھی مال کی کمی سے غربت میں مبتلا کر کے یا دیا ہوا مال واپس چھین کر کے. وَالْأَنفُسِ اور کبھی تمہارے عزیز و اقارب کو تم سے چھین کر کے. وَالثَّمَرَاتِ مفسرین فرماتے ہیں کہ یہاں ثمرات سے مراد چھوٹے چھوٹے بچے. ایسے ثمرات کا لفظی معنی ہوتا ہے پھل. پھلوں کی ثمر کی جمع ثمرات ہے.
تو مطلب یہ ہوا کہ ہم تمہیں تمہاری گود سے ننھے ننھے پھولوں کو تم سے چھین کر کے تمہارا امتحان دیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں صاف کر دیا کہ جب کلمہ پڑھا ہے تو پھر امتحان دینا پڑے گا. اب جیسا بندہ ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اس کا جیسا قرب ہوگا، جتنا زیادہ وہ اللہ کے قریب ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کو امتحان دینا پڑے گا. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے زیادہ اگر کوئی ذات قریب ہے تو وہ کون ہے؟ جناب پاک محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ ہے. جو کمان یا اس سے بھی قریب معراج کی رات میں اللہ نے کیا. اور اللہ فرماتے ہیں وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اے محبوب آپ کی آنے والی ہر گھڑی پچھلی گھڑی سے بہتر ہے. تو معراج کا واقعہ تو گزرے کتنا سال ہو گئے، تو ہر جیسے جیسے لمحات گزرتے جائیں گے اللہ کے رسول کے مرتبوں میں بلندی آتی جائے گی، حضور کے رتبے بڑھتے چلے جائیں گے. تو معراج کی رات فرمایا تھا کہ 2 کمان یا اس سے بھی کم کا فاصلہ رہ گیا، لیکن اب اللہ کے حضور اللہ کے رسول اللہ تبارک و تعالیٰ کے کتنے قریب ہوئے یہ اللہ جانے اور اللہ کا حبیب جانے. تو جو جتنا قریب ہوگا اتنا زیادہ اس سے امتحان دینا پڑے گا. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انبیاء میں جتنا مجھے آزمایا گیا اتنا کسی کو نہیں آزمایا گیا. اور یہ اس لیے ہوتا ہے کہ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یہ اعتراض نہ کرے کہ اگر اللہ نے کسی کو کوئی رتبہ دیا ہے تو کوئی یہ نہیں کہہ سکے کہ اس کو فلاں کو یہ رتبہ ایسے ہی مل گیا اس نے کچھ نہیں کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مگر محنت کی اس کو عطا کر دیا. تو کوئی یہ نہ کرے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ دنیا والوں کا منہ بھی بند ہو جائے اور دنیا والے دیکھ لیں کہ میں نے جس کو بھی رتبہ دیا ہے ایسے ہی نہیں دیا. ارے جب آج کل کے اسکول کالج والے کسی کو یونی ڈگریاں نہیں دے دیتے وہ تو رب ہے، وہ کتنے بلند مبارک رتبے ایسے ہی دے دے گا کہ ٹھوکر مارے اور مردے زندہ ہو جائے. خادم کو بھیج کر کے کانسی میں پورا عناصر منگوا لیں، ایسے رتبے نہیں ملا کرتے. 15 سال تک ایک پیٹ پر کھڑے ہو کر قرآن پاک ختم کیا. عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک ادا کی ہے. کئی سال تک جنگلوں میں صرف پتیاں کھا کر کے گزارے ہیں. یہ امتحان دیے ہیں ویسے پاک میں، تب جا کر کے یہ رتبہ ملا ہے کہ ٹھوکر مارتے ہیں تو پھر مردے زندہ ہوتے ہیں. غریب نواز 70 سال تک اپنی پیٹھ کو زمین سے نہیں لگایا، پوری رات جا کر کے اللہ اللہ کرتے رہے. تب جا کر کے یہ رتبے ملے ہیں کہ خادم کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جا، اور کہہ دے کہ غریب نواز نے بلایا ہے. وہ انا صاحب بجائے جس کے کان نہیں ہے وہ بھی فرمان چھوڑ کر کے ایک کاسے میں چلا آتا ہے. رتبے ایسے نہیں ملا کرتے، اللہ آزماتا ہے، امتحان دینا پڑتا ہے. اب دیکھیں جب جنگ ہوتی ہے تو جیتتا وہ ہے جس نے اپنا ایجنڈا حاصل کر لیا، جس کا جو ٹارگٹ تھا وہ اس نے اچیو کر لیا، جس کا جو گول تھا وہ اس نے حاصل کر لیا. یہ اسی کی مانی جاتی ہے. کٹا کون یہ نہیں دیکھا جاتا جنگ میں، کاٹا کس نے یہ نہیں دیکھا جاتا. دیکھا یہ جاتا ہے کہ ایجنڈا کس کا مکمل ہوا، گول حاصل کس نے کیا، ٹارگٹ اچیو کس نے کیا. جس نے ٹارگٹ اچیو کیا یہ دوستی ہوگی. مثال کے طور پر بیت المقدس کی بھی جنگ لڑی گئی تو اس جنگ میں بڑے بڑے صحابہ کرام نے جامع شہادت نوش فرمایا، لیکن صحابہ کرام کا ایجنڈا تھا، ایک گول تھا کہ کچھ بھی ہو جائے بیت المقدس پر اسلام کا پرچم ہمیں لہرانا ہے. تو جو کہ صحابہ کرام نے پرچم اسلام کو بیت المقدس پر اتنی قربانیوں کے بعد ہی صحیح لیکن لہرا دیا. تو اب جو کہ صحابہ کرام نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا، اپنا ایجنڈا مکمل کر لیا، اپنا جو گول تھا وہ حاصل کر لیا، لہذا جیت صحابہ کرام کی. جب مکہ فتح ہوا تو اس وقت دیکھیں ایک بھی کافر قتل نہیں ہوا سوائے 4-6 غلاموں کے جنہوں نے اپنے آپ کو خود اس میں ٹھوکا. تو ایک بھی کافر قتل نہیں ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ جنگ ہارے کہ نہیں ہارے، اس لیے کہ انہوں نے اپنا ایجنڈا ہارا ہے. مکہ کا ایجنڈا یہ تھا کہ مکہ پر ہماری جو حکومت ہے وہ ہمیشہ قائم رہے.
اور اللہ کے رسول کا یہ ایجنڈا تھا، یہ ٹارگیٹ تھا کہ ہمیں پرچم اسلام مکہ کی زلزل زمین پر لہرانا ہے، اور اردو میں لہرا دیا، لہٰذا جیت کس کی ہوئی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو دیکھا یہ جاتا ہے کہ ٹارگیٹ اچیو کس نے کیا ہے، گول حاصل کس نے کیا ہے۔ اب کربلا کے میدان میں بھی آپ دیکھیں گے تو مظاہر ادھر 72 ہیں اور ادھر 22,000 ہیں، لیکن امام حسین کا گول کیا تھا کہ نانا کی امت تک دین کو صحیح سلامت پہنچانا ہے، اور حق اور باطل کو واضح کرنا ہے، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ تو یہ چیز امام حسین نے کربلا کے میدان میں سب کے سامنے رکھ دی ہے نا۔ تو آپ نے اپنا ٹارگیٹ اچیو کیا، لہٰذا یہ کس کی ہوئی؟ امام حسین کی۔ یہی وجہ ہے کہ آج ممبروں سے امام حسین کے ذکر کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں نا۔ جب ہماری اذانیں بھی ہوتی ہیں تو اذان ہم بعد میں دیتے ہیں، پہلے اہل بیت کا درود پڑھتے ہیں۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں سلام بعد میں دیتے ہیں، پہلے اہل بیت کا ہم درود پڑھتے ہیں۔ لیکن ہماری تو اذانیں بھی اہل بیت والی ہیں اور ہماری نمازیں بھی اہل بیت والی ہیں۔ یہ کیوں؟ قربانی قربانیاں دی ہیں، اور اللہ آزماتا ہے، اس کے بعد رتبے دیتا ہے۔ چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا کہ اللہ نے اپنے برگزیدہ بندوں کو کیسے کیسے آزمایا اور کیسے کیسے انہوں نے صبر کیا۔ اس کے بعد مختصر کربلا کا واقعہ آپ کے سامنے رکھوں گا، کربلا کے حالات۔ ادھر کے سب سے پہلے اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہت عطا فرمائی، اور صرف انسانوں کو نہیں بلکہ جناتوں پر بھی اور ہواؤں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بادشاہ عطا فرمائی۔ اور حال یہ تھا کہ آپ کے دسترخوان سے جنات بھی کھاتے تھے، انسان بھی کھاتے تھے، اور چرند و پرند بھی کھاتے تھے۔ مخلوق خدا آپ کے دسترخوان سے تیل کرتی تھی، لیکن ایک معاملہ ایسا ہوا جس معاملے کو لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے 40 دن کے لیے حکومت کو واپس لے لیا۔ 40 دن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکومت واپس لے لی۔ اب جب واپس لے لی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ شان ہے کہ جب وہ آزمانے پر آئے تو کھلانے والے کھانے پر مجبور ہو جاتے، وہ کھانے کی بھی طرف میں لگ جاتے۔ آپ کی نگاہوں میں کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ پہلے ان کے حالات ایسے تھے کہ وہ کھلایا کرتے تھے، لیکن آج میں حالات ہیں کہ وہ خود کٹورا لے کر مانگنے پر مجبور ہیں۔ آپ دیکھیں زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں، اسی ہندوستان میں 700-800 سال تک مغلوں نے حکومت کی ہے کہ نہیں کی ہے؟ پتا ہے آپ کو، پڑھا ہے اسکولوں میں چوپڑیوں میں، تو 700-800 سال تک مغلوں نے اسی ہندوستان پر حکومت کی ہے۔ لیکن آج آپ دیکھیں ان کی اولادوں کا کوئی اتا پتا، جنہوں نے دیکھا، جنہوں نے ملاقاتیں کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ٹھیلے چلا رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے ٹھیلے لگا رہے ہیں۔ یہ حالات ہیں۔ تو اللہ جب آزمانے پر آتا ہے تو وہ کھلانے والوں کو کھانے کے لیے بھی پھر ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں، یہ حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے 40 دن کی حکومت کو واپس لیا تو بظاہر آپ نے پہلے تو 1 دن 2 دن 4 دن جتنا برداشت کر سکتے تھے برداشت کیا، لیکن بتقاضے بشریت جب آپ اب وہ حد سے بڑی تو آپ بظاہر کھانے کے اعتبار سے پریشان ہوئے، تو آپ نے سوچا کہ چلو بستی میں چلتے ہیں۔ ایک بڑھیا ہے جو اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت کرتی ہے، اس کے وہاں جائیں گے تو وہ ضرور کچھ نہ کچھ کھلا دے گی۔ تو آپ بڑھیا کے دروازے پر پہنچے اور آواز لگائی، بھائی کچھ کھانے کو ہو تو دے دو۔ بڑھیا نے کہا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کھلا سکتی، آگے جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام نے سوچا کہ شاید اس نے مجھے پہچانا، اور حقیقت میں نہیں پہچانا، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کے تعلق سے تصور یہ تھا کہ سر شاہانہ تاج ہے، جن و انسان کا جم غفیر جن کے ساتھ ساتھ ہے، ہوائیں جن کے تخت کو اڑا کر کے چلتی ہیں، یہ سلیمان علیہ السلام جن کے دسترخوان سے جن و انسان یہ پیل کرتے ہیں، چرند و پرند جن کے دسترخوان سے کھاتے ہیں، وہ تو کھلاتے ہیں، وہ مانگنے آئے گا، یہ تصور بھی قبول سکتا تھا۔ اس نے پہچانا تو نہیں، سلیمان علیہ السلام کو بھی احساس ہوا کہ شاید نہیں پہچانا، تو دوبارہ کہا کہ بڑھیا مجھے پہچان، میں کون ہوں؟ بڑھیا نے کہا جا، میں تجھے نہیں پہچانتی، میں نہیں کھلا سکتی۔ پھر حقیقت سے پردہ اٹھایا
اب سلیمان علیہ السلام نے فرمایا اے مائی میں سلیمان بن داؤد ہوں اللہ کا نبی. اب جیسے ہی سلیمان علیہ السلام کی زبان سے یہ جملے بڑھیا نے سنے اس کے تیور چل گئے, غصے سے لال ہو گئی اور کہا کہ ایک تو بھیک مانگ رہا ہے اور اوپر سے اللہ کے مقدس نبی سلیمان بن داؤد کو تو بدنام کر رہا ہے. تو جانتا یہ تو نام کس کا لے رہا ہے؟ ارے میرا سلیمان تو وہ ہے جس کے دسترخوان سے جنات اور انسان پیٹ کرتے ہیں, چرند و پرند جس کے دسترخوان پر پھلتے ہیں. یہ تو سلیمان بھی ادا کرتا ہے, وہ ذات سلیمان کی ہے جس کے تخت کو ہوائیں لے کر کے اڑا کرتی ہے. وہ سلیمان ہے جس کے سر پر ہمیشہ شاہانہ تاج سجا رہتا ہے. سلیمان وہ ہے اور تو ایک بھکاری ہو کر کے سلیمان بنتا ہے. یہ کہہ کر کے سلیمان علیہ السلام کے چہرے پر اس نے تھوڑ دیا. چہرے پر تھوڑا سلیمان علیہ السلام نے اپنے چہرے کو آسمان کی طرف کیا اور کہا اے میرے مولا تو جس سے اپنا سہارا چھین دے, تو جس کا سہارا بننا چھوڑ دے, پھر اس کی چاہنے والے بھی اسے اپنی چوکھٹ پر کھڑا رکھنا پسند نہیں کرتے. اے مولا جس معاملے پر تو مجھ سے ناراض ہوا ہے میں اس معاملے کو تیری بارگاہ میں لوٹاتا ہوں. میں توبہ کرتا ہوں, اللہ میرے توبہ کو قبول کرنا. آواز آئی ہے سلیمان ہم نے تیری توبہ کو قبول کیا. اس کے بعد سلیمان علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی حکومت واپس لوٹا دی. لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آزمانے پر آئے تو سلیمان علیہ السلام جیسے جدید القدر پیغمبر سے بھی حکومت کو واپس لے لیتا ہے. اور آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو نعمتیں دی رکھی ہیں وہ مرتے دم تک ہمارے پاس ہی رہنے والی ہیں, کبھی ہم سے نہیں چھینی. اور شاید یہی ہمارا گمان ہے جو ہمیں گناہوں بھری زندگی گزارنے کے اوپر مجبور کر رہا ہے. اسی لیے ہمیں اللہ کے گھر کی یاد نہیں آتی, اسی لیے ہمیں اللہ کی یاد نہیں آتی, اسی وجہ سے ہم اپنے تعلق کو اپنے رب سے کمزور کیے ہوئے ہیں. شاید یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے رب سے اس قدر دور ہونے کے باوجود بھی ہمیں اس کا احساس بھی نہیں ہے. صبح سے لے کر شام ہوتی ہے, شام سے لے کر رات ہوتی ہے, رات سے لے کر پھر صبح ہو جاتی ہے, ہماری زبانوں پر اللہ کا نام نہیں آتا, لیکن اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے. اتنا بڑا دن عاشورے کا دن, باقاعدہ جمعہ کے دن اعلان کیا گیا کہ عاشورہ پڑھائی جائے گی, وقت بتا دیا گیا, گروپ میں میسج چھوڑا گیا. اس کے باوجود کی تعداد آپ نے دیکھی کتنے لوگ تھے. مطلب مجھے تو اتنا تعجب ہوا جس کی کوئی حد نہیں ہے. یہ پہلی جگہ میں نے ایسی دیکھی کہ عاشورہ کے دن بھی مسجدیں خالی ہیں, مسجدیں ویران. اب آپ خود سوچیں کہ اتنے بڑے دن کی اگر مسجدیں خالی رہیں گی تو پھر کون امام ٹھیک ہے یہاں؟ یہی حالات رہے تو کوئی نہیں آئے گا. مسجد کتنی بھی عالیشان ہو, اس کا جو پیٹ ہے نا نمازی سے کرتا ہے, اس کی زینت نمازی ہوتے ہیں. اتنی بڑی مسجد ہے لیکن نمازی نہ ہو تو پھر کیا مطلب ہے؟ تو ہمیں سمجھنا آخر آپ کے پاس اتنا کیا امپورٹنٹ کام آ گیا تھا, اور فائدہ اس میں آپ ہی کے پاس 1 سال کا انشورنس تھا. اصل میں ہمارے سامنے مال کے علاوہ کسی چیز کی قدر قیمت رہی نہیں. پہلے بھی میں نے کہا کہ اس قوم کے دلوں میں مال کی محبت اتنی گھر پر چکی ہے کہ ان کو پورا قرآن سنا دو, پوری تفسیریں سنا دو, ساری حدیثیں سنا دو, ان کی شرح سنا دو, اس سے یہ ہوگا اس سے یہ ہوتا ہے, ان کو زیادہ بڑا فرق نہیں پڑتا. اور ان کو ابھی وظیفہ دے تو یہ پڑھ لو, شام تک کروڑپتی بن جاؤ, لگ جائیں گے لائن سے سب تصویر لے. مال 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 سب کچھ مال ہی سمجھ رکھا ہے, مال کو نہیں سمجھ رکھا. کسی بھی چیز کی محبت کی حد ہوتی ہے. اور بارہ کائنات نے کہا کہ زندگی اس طریقے سے گزارو جس طریقے سے پانی کشتی میں رہتی ہے. ایسا نہ ہو کہ پانی میں کشتی ہو جائے, کشتی کے اندر پانی آ جائے. یہ حالات میں بدلے دینا کہ جب تک
کشتی کے اوپر پانی کے اوپر کشتی رہتی ہے وہ صحیح سلامت رہتی ہے، وہ چلتی رہتی ہے، لیکن جیسے ہی کشتی کے اندر پانی آنا شروع ہوتا ہے پھر وہ کشتی کیا ہوتی ہے، ڈوب جاتی ہے۔ تو یہ حالات جو بنے ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہماری کشتیوں کے اندر سوراخ ہو چکے ہیں دنیا کی محبت کے، مال مال مال، یہ دنیا کی محبت کے سوراخ ہیں جو ہماری کشتیوں کو ڈبائے جا رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر ظالم مسلط ہو رہے ہیں اور جگہ جگہ ہماری موبائل ہو رہی ہے، گروہ بنا بنا کر کے لوگ پیٹ رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے رب سے دور ہو رہے ہیں اور اس کی طرف ہم اپنے رب کی طرف پلٹ کر کے آنے کا ہمارا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو کب تک ایسی زندگی گزارتے رہیں؟ ہوش کے نہ پڑ لیں، وقت رہتے توبہ کریں اور اپنے رب کی طرف پلٹ آئیں۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک معاملہ اور کوئی بہت بڑا معاملہ بھی نہیں تھا۔ معاملہ صرف اتنا تھا کہ ایک مقدمہ آپ کی بارگاہ میں لے کر کے آئے فیصلہ کروانے کے لیے، تو جو دو لوگ تھے تو ابھی مقدمہ رکھا بھی نہیں گیا، اس سے پہلے سلیمان علیہ السلام نے طے کر لیا کہ دوسری فریق کی بات سننے سے پہلے قرآن کی حق میں فیصلہ دے دینا۔ ابھی فیصلہ کیا نہیں اس طریقے کا، صرف من بنایا تھا، اور یہ کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن جن کے رتبے کی سیوا ان کی سیوا مشکل ہے، جن کے رتبے بڑے ہوتے ہیں پھر ان کی اس بات کے اوپر بھی پکڑ ہوتی ہے۔ اتنے معاملے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 دن کے لیے حکومت واپس لے لی۔ تو ہم سوچے نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی نعمتیں پانے کے بعد بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کا حق کہاں تک ادا کرتے ہیں؟ 5 ٹائم کی نماز فرض ہے، ہر کوئی جانتا ہے نا، لیکن کتنے ٹائم کے ہم پڑھ رہے ہیں؟ صرف جمعہ آتے ہیں، وہ بھی 2 رکعت پڑھ کر کے ہم غائب ہو جاتے ہیں۔ تو میں تو یہ کہتا ہوں جمعہ پڑھنے بھی کیوں آتے ہیں؟ وہی اپنے گھر رہو، اپنے کاروبار سنبھالو، کیوں آتے ہیں؟ یہ بھی اللہ کے لیے نہیں آتے، یہ بھی میں لکھ کر دے سکتا ہوں، یہ بھی 2 رکعت پڑھنے والے اللہ کو راضی کرنے نہیں آتے، لکھ کر دے سکتا ہوں میں آپ کو۔ یہ لوگ خالی اپنے گھر والوں کے اور محلے والوں کے کاموں سے بچنے کے لیے آتے ہیں، یہ بھی جمعہ بھی نہیں پڑھتا۔ یہ بے شرم، یہ شرم قوم ہے، بے غیرت لوگ، جنہوں نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے لیکن اس کے تقاضوں کو کسی بھی صورت پورا کرنے کا ان کا کوئی پلان نہیں ہے۔ تو خدا کے لیے اپنے حال پر رحم کرو، یہ آپ دنیا تباہ ہونے والی ہے، برباد ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے۔ اصل جو زندگی ہے وہ آخرت کی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جتنی تیاریاں اس آدھی دنیا کے لیے کر رہے ہو، کچھ تیاری اس ہمیشہ کی آخرت کے لیے بھی کر لو۔ دوسرا واقعہ حضرت زکریا علیہ السلام، آپ نے جب آواز حق کو بلند کیا، پیغام حق لے کر کے اٹھے، لوگ دشمن بن گئے، یہودی آپ کو دوڑا رہے ہیں، دوڑتے دوڑتے ایک درخت کے قریب پہنچے، جہاں درخت تھا، درخت سے کہا کہ درخت مجھے اپنے اندر جگہ دے دے۔ درخت پھٹا، آپ اندر داخل ہوئے، پھر سے مل گئے۔ یہودی جب درخت کے قریب آئے تو شیطان وہیں کھڑا تھا، پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ زکریا کو ڈھونڈ رہے ہیں، تک ہمارے آگے آگے تھا، پتہ نہیں کہاں غائب ہو۔ شیطان نے کہا کہ ایک درخت میں چھپا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ تو پاگل واگل ہو گیا، یہ درخت ہے، اس میں کیسے کوئی انسان چھپ سکتا ہے؟ کہا کہ میں نے دیکھا ہے اندر چھپا ہے۔ کہا کہ ہو ہی نہیں سکتا۔ کہا کہ آرا لے آؤ، اوپر سے چلاؤ، اگر زکریا نہ کٹے تو میں نہیں کھڑا ہوں، مجھے اس کے بدلے میں قتل کر دینا، مجھے کاٹ دینا۔ جب یہ اس نے کہا تو آرا لایا گیا، آرا چلا۔ جیسے ہی آرا حضرت زکریا علیہ السلام کے سر تک پہنچا، ایک آہ کی آپ نے، جیسے ہی آہ کی اللہ نے فرمایا زکریا اب دوبارہ آہ بھی مت کرنا ورنہ صابرین کے دفتر سے تیرا نام نکال دوں۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے اس کے بعد آپ کے 2 ٹکڑے ہو گئے، لیکن آپ نے دوبارہ آہ تک نہیں کی۔ تو امتحان دینے والوں نے ایسے ایسے امتحان دیے۔ اس کے بعد ایوب علیہ السلام، صبر ایوب کتنا مشہور ہے، دنیا جانتی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو حسن جمال بھی عطا فرمایا، کثیر اولاد عطا فرمائی،
मालो मनाल अता फरमाया, कई मवेशी अता फरमाया। एक मरतबा शैतान आया, अल्लाह की बारगाह में कहा कि ये तेरा बंदा अय्यूब तुझसे मोहब्बत करता है? बिल्कुल करता है। मैं नहीं मानता। ये तो अपनी औलाद से, अपनी बीवी से, अपने बच्चों से, अपने माल से मोहब्बत करता है। नहीं, वो मुझसे मोहब्बत करता है। नहीं, वो अपने माल से मोहब्बत करता है, अपनी औलाद से मोहब्बत करता है। आजा आजमा ले। पता हमको भी था, लेकिन शैतान का मुंह बंद कराना था। आजा के आजमा ले। शैतान आया, क्योंकि अल्लाह ने इख्तियार दिया था। फूंक मारी, मकान गिरा, सारी आपकी औलाद उसी में इंतकाल कर गई। जहाँ जानवर बन गए थे वहां फूंक मारी, सारे जानवर खत्म, सब कुछ आपका खत्म हो गया। सिर्फ आपकी बीवी हज़रत बीबी रहमत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ये जिंदा बची। किसी ने आकर आपको खबर दी कि आपका तो सब कुछ तबाह हो गया, आपकी औलाद का इंतकाल हो गया, आपके मवेशी खत्म हो गए, आपका घर भी गिर गया। जैसे ही आपने ये खबर सुनी, आपने कोई वावेला नहीं मचाया, शोर नहीं मचाया, कोई शिकायत नहीं की, बल्कि पढ़ा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। गिर गया, खत्म हो गया, क्या हुआ? उसी का था, उसी ने ले लिया। वो दे तब भी उसका शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, और वो वापस ले तब भी अल्हम्दुलिल्लाह। उसी का था, उसी ने ले लिया, क्या बड़ी बात। अपनी कोई शिकायत नहीं। तो फिर अल्लाह ने शैतान से कहा, देखा मेरा अय्यूब मुझसे ही मोहब्बत करता है। तो शैतान ने कहा, यदि इसका जिस्म सलामत है ना, इसलिए तेरा जिक्र कर रहा है, तेरा शुक्र कर रहा है। बीमार करके दे, आजा ये भी नहीं है। वो फिर आया, फूंक मारी, आपके पूरे जिस्म में आंवले पड़ गए। बरसों इसी कैफियत में रहे, बरसों बीमार रहे, और कैफियत ये कि न खुद से उठ सकते हैं न बैठ सकते हैं। सारी खिदमत हज़रत बीबी रहमत जो आपकी बीवी थी वो किया करती थी। लेकिन इतना लंबा, इतने बरसों तक आप बीमार रहे, लेकिन कभी अपनी ज़बान पर ना शुक्र के अल्फाज नहीं लाए। हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे, सब्र करते रहे। जब अल्लाह तबारक व तआला ने देखा कि मेरा बंदा अय्यूब सब्र ही किए जा रहा है और शुक्र के अल्फाज ही अपने ज़बान से अदा किए जा रहा है, जिब्रील को भेजा, कहा जाओ और ठोकर लगाओ, चश्मा पानी का जारी होगा। जब चश्मा जारी हो जाए तो अय्यूब से कहना है कि इसमें गुस्ल कर ले और इसका पानी पी ले। जिब्रील आए, ठोकर लगाए, चश्मा जारी हुआ। आपको कहा गया कि इससे इतना ही, आपने गुस्ल किया, कहा इसका पानी भी पीजिए। पानी जैसे पीना था, सारी बीमारी दूर हो गई। अल्लाह ने फिर से सेहत अता फरमाई, और ऐसी सेहत अता फरमाई कि ये सारा वाकया जब हुआ तो आपकी जो बीवी थी वो अपने मायके गई हुई थी। वो जब वापस आई तो वो खुद अपने शौहर को नहीं पहचान नहीं, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ऐसे सेहतमंद हो गए। अल्लाह ने वो सेहत अता फरमाई। आकर के खुद अय्यूब अलैहिस्सलाम से पूछती है कि यहाँ से जो बरसों से जो बीमार का मरीज था वो कहाँ गया? तो कहा कि अल्लाह की बंदी बीबी रहमत वो बीमार नहीं है। कहा ये कैसे हुआ? ये मेरे रब का फज़ल है, मैंने बीमारी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, सब्र से काम लिया, अल्लाह ने मुझे शिफा अता फरमाई। लम्हात गुजरते गए, दिन गुजरते गए। एक दिन दोस्तों के साथ बैठे थे, तो किसी दोस्त ने पूछ लिया कि अय्यूब बरसों बीमार रहे और अल्लाह ने फिर से सेहत अता फरमाई है, मालूम अल्लाह फिर से वही तुम्हारी जाओ जला ली है। जरा ये तो बताओ कि वो बीमारी के दिन अच्छे थे या ये सब्र के दिन अच्छे? अय्यूब अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अगर ज़ाहिर पूछो तो यही राहत के दिन अच्छे हैं, लेकिन अगर अय्यूब के दिल की पूछो तो वही बीमारी वाले दिन अच्छे थे। इसलिए कि जब बीमार था तो सारे दोस्तों ने मेरा मुझसे नाता तोड़ दिया था, सब ने मुझे तनहा कर दिया था। और यही दुनिया की हकीकत है कि जब तक आपके पास मालो मना है, रुतबा है, दौलत है, वहीं तक सब आपका साथ देंगे, वरना कितना भी करीब हो, जब आपका मुसीबतों के बादल मंडराएंगे ना, ये सब साथ छोड़कर के चले जाएंगे। इसलिए मौला कायनात ने हमें ये नसीहत फरमाई कि जब मुसीबत आए तो ये न देखो कि साथ कौन दे रहा है, बल्कि ये देखो कि साथ छोड़कर के चार छोड़ रहा है। मौला कायनात ने हमें तालीम दी। तो कहा कि अगर अय्यूब के दिल की पूछो तो वही बीमारी वाले दिन अच्छे थे। इसलिए कि जब मैं बीमार था और सब्र से काम ले रहा था, उस हाल में भी अल्लाह का शुक्र अदा करता था। जब सुबह होती तो अल्लाह मेरे काम में सरगोशी करके फरमाता था कि मेरे अय्यूब कैसे हैं?
جب شام ہوتی تو اللہ فرماتا میرے ایوب کیسے ہو؟ تو یہ جو رب کی صدائیں آتی تھی بار بار صبح شام، میرے ایوب میرے ایوب میرے ایوب، اور اس کی جو لذت تھی، اس کی لذت اتنی تھی کہ میں اپنے سارے غم بھول جایا کرتا تھا، اتنی بڑی بیماری کا مجھے احساس ہی نہیں ہوتا تھا۔ اب آئیے کربلا میں کبھی امام علی مقام 18 سال کے نوجوان بیٹے، ہم سبھی یہ پیغمبر امام علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں، لیکن تاریخ میں اٹھا کر کے دیکھیں ایک لفظ بھی سیکھنے کا امام حسین کی زبان پر آیا۔ 6 ماہ کا ننھا جس کا قربان ہو گیا، وہ تیر جو گھوڑوں پہ چلایا جاتا تھا 3 منہ والا، وہ تیر آپ کے حلقوم پر چلا گیا اور ایسا چلا کہ آر پار ہوتا اور امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ ابھی اس کی شہادت ہو گئی، لیکن بتائے کوئی کہ امام حسین نے ایک بھی لفظ سیکھنے کا ادا کیا، صبر کیا۔ امام قاسم کی لاشیں پر گھوڑے دوڑائے گئے، لیکن بتائے کوئی ایک لفظ کہ آپ نے کبھی اللہ کی ناشکری کی۔ تو امام علی مقام نے ساری قربانیاں دینے کے باوجود اللہ کی بارگاہ میں کیا کہا؟ مولا سب کچھ تیرے نام پر قربان کر دیا، سب میں نے تیرے دین کی خاطر پیڑا کر دیا، مولا تو مجھ سے راضی ہے؟ ادھر سے رضا پوچھی گئی تو آواز آئی، اے ہماری رضا پوچھنے والے حسین ذرا یہ بتا کہ تو ہم سے راضی ہے کہ نہیں؟ اسی لیے ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں کہ خودی کو کر بلند ابتدا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ امام حسین نے اتنی قربانیاں دے کر بھی ناشکری نہیں کی، شکوے نہیں کی، گلے نہیں کیے، اور اللہ کی بارگاہ میں پوچھتے ہیں کہ میں نے سب کچھ قربان کر دیا، میری یہ قربانیاں تیری بارگاہ میں قبول ہے کہ نہیں؟ اب تو مجھ سے راضی ہوا کہ نہیں؟ تو اللہ فرماتا ہے حسین ہم تو تجھ سے راضی ہیں، تو یہ بتا کہ تو ہم سے راضی ہوا کہ نہیں؟ تو امام علی مقام کی قربانیاں اتنی قربانیوں سے گزرے ہیں، اتنے بڑے بڑے امتحانات دیے ہیں، تب اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ آج منبروں سے جن کی ذکر کے ڈنکے بجائے جاتے ہیں، تو رتبے ایسے نہیں ملا کرتے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے۔ تو اللہ نے جو احکام ہمیں دیے ہیں اس پر ہم عمل کریں گے تبھی ہماری زندگی میں خوشحالی آ سکتی ہے، ورنہ آپ یہ سوچیں کہ فلاں کے میں تلوے چاٹنے لگ جاؤں، فلاں نیتے کے پیچھے میں لگ جاؤں تو یہ مل جائے وہ مل جائے، تو وہ وقتی طور پر تو آپ کو مل سکتا ہے لیکن وہ دائمی نہیں ہو سکتا۔ جب تک یہ 4 دن کی چاندنی ہے تب تک یہ چیزیں آپ کے ساتھ رہیں گی، جیسے ہی آنکھ بند ہوئی آپ خود کی آنکھیں کھول جائیں گی۔ مولانا کائنات فرماتے ہیں کہ لوگ سو رہے، جب موت کا فرشتہ جب آئے گا تب آنکھیں کھلیں گی، تو اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوگی، ابھی وقت ہے اپنی آنکھوں کو کھولنے اور آگے تک کی تیاری میں لگ جائیں، اور امام حسین کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات میں دعا ہے کہ ہمیں پیغام حسین کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے۔